بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمین و مکرمین، اراکین مدارس و کارکنان دین ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمی تحریک و دعوت و تبلیغ دور حاضر میں جن حالات سے گزر رہی ہے وہ آپ حضرات پر ظاہر ہے کسی تفصیل کی ضرورت نہیں، پھر بھی چند معروضات پیش خدمت ہے۔ اگر ان پر بھی عمائدین ملت اسلامیہ کی نظر عمیق ہوتی تو عالمی تحریک علماء امت کا موضوع بحث نہ ہوتی۔ سب سے اول گزارش علماء کرام سے یہ ہے کہ جو حضرات دعوت و تبلیغ پر لب کشائی کر رہے ہیں وہ پہلے اپنی تحریک پر غور کریں کہ اگر امت پر ہمارا حقیقی حال واضح ہوگا جس پر ہم نے پردہ ڈالا ہے، مثلاً جمعیت العلماء ہند ہی کا لیجئے کہ عہدے کی طلب میں ایک گھر کے دو افراد نے امت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر فریق اپنے کو حق پر سمجھتے ہوئے فریق مخالف کو زیر کرنے کی فکر میں ہمتاً مشغول و مصروف ہے۔ کسی ایک کو احساس نہیں ہوا کہ امت عالمی پیمانے پر بٹ رہی ہے اور غیروں کی ہنسی کا مرکز بنی ہوئی ہے، اور اس تفریق میں علماء نے بڑھ چڑھ کر ووٹنگ کے ذریعے امت کو مولی گاجر کی طرح بانٹا۔ اس اختلاف کا ثبوت کس دلیل سے ہے؟ اسی عہدے کے چکر میں قاری طیب صاحب کو عالمی اہتمام سے حضرت کی بے مثال قربانیوں کو بھلا کر نظام سے بے دخل کر دیا اور علماء، طلباء اور امت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کیا آج تک دونوں ادارے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا ناپسند سمجھتے ہیں؟ اس تفریق کا کون ذمہ دار؟ اسی طرح خود دارالعلوم دیوبند کے اندرونی مسائل کا معاملہ کہ اساتذہ گروپ بندی میں بٹے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے پر طلباء کے سامنے لعن طعن کا سلسلہ درس حدیث کے دوران ہوتا ہے، اس کے سد باب کی کسی نے فکر کی؟ اسی طرح دارالعلوم میں مالی اعتبار سے کیا کیا چالاکیاں چل رہی ہیں، امت اس سے بے بہرا نہیں ہے۔ اس کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ مظاہر العلوم سہارنپور کے صدر محترم کا مالی دھوکہ جس کو امت سے چھپایا گیا، اس کی تلافی کی کیا صورت ہے؟ کسی نے سوچا؟ اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے رکن عالم دین و صدر ربانی بانی اشاعت العلوم عقل کنواں نے برسر عام دشمن اسلام کو اسٹیج پر بلا کر مورتی پیش کی۔ اس پر جناب کا اکرام ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے اہتمام سے کیا گیا۔ کیا شریعت میں اس مداہنت کی گنجائش ہے؟ اس پر کسی ادارے نے جناب عالی سے متعلق الانسان عبید الاحسان کے تحت فتویٰ نہ منگوایا، نہ کسی نے دیا۔ اسی طرح ایک بات یہ چل رہی ہے کہ دین میں میراث نہیں، مولوی سعد نے امارت کو میراث سمجھا ہے، تو پھر جمعیت میں مدنی خاندان کی میراث کیوں چل رہی ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے اہتمام میں قاسمیوں کی میراث کیوں چل رہی ہے؟ ندوۃ العلماء کا اہتمام علیمیہ کے ورثے میں کیوں چل رہا ہے؟ گجرات کے تمام مدارس میراث میں چلنے کی واضح مثال ہے۔ جامعہ اشرفیہ، حسینیہ، ڈھابیل، عقل کنواں وغیرہ، ان میں کیوں میراث کا مسئلہ نظر نہیں آیا؟ اگر بات یہ ہے کہ ان کے خاندان کے اکابر اس سلسلے کے بانی ہیں اور ان کی اولاد میں علمی اہلیت ہے اس لیے ذمہ دار بنا دیا، تو مولانا الیاس صاحب بھی تحریک دعوت کے بانی ہیں اور مولانا محمد سعد صاحب میں بھی وہ علمی صلاحیت ہے جس کے اور حضرات دعوے دار ہیں۔ تو اعتراض کس بات پر؟ اگر مولانا محمد سعد صاحب میں علمی صلاحیت نہیں ہے تو تحفۃ العلمائی کے مطالعے سے بھی مفتی سعید صاحب پالنپوری کی کم علمی کا ثبوت ملتا ہے۔ جو بات اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی بات دوسروں کے لیے پسند کرو، یہی عین ایمان ہے۔ فقط والسلام، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔